تو وہ جلدی میں کیا ہوا کہ یہ میں نائل نہیں ہوا ہوں، ہو جائے گا. جو ڈسیژن آیا ہے، میں نے نہیں کہا ہے، میں نے کہا ہے نائل ہو گیا ہے، میں نے کہا تھا. کون مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ انگلش نہیں ہے صدار کو میٹرک کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں وہ کس حساب سے جو ہے نائل ہوں گے؟ ایک تو شک جو تھی میٹرک کی شک وہ تو ختم ہو چکی ہے. کل ایک انٹرویو ہویا حسن عیسیٰ حلقے نے وزیر مال ہے جناب چودھری اخلاق صاحب، انہاں کوٹلی کی آواز پورے انٹرویو دینے آئے گل بائی ہے کچھ چیزاں دسیاں آساں اس سے نہ ریپرٹل جڑا ہے وہ کرساں اج انہاں کولوں پوچھساں جڑیاں چیزاں انہاں بھئیاں جوابی طور پر راجہ نصیر صاحب کیا ہے اس حوالے نال. راج صاحب وہ گل بانے کہ پہلی تو گل یہ ہے راج صاحب کی انگلش اچھنی ہے کوئی نہیں انہاں اس کی انگریزی وچ فیصلہ سی راجہ نصیر انگریزی نہیں پڑھی سکنا. میں تو باہر گیا تو چلو میں کوئی دو لفظ پڑھی انسان تو وہ نہیں سی پڑھی سکنا، تو اس فیس بک پر لائی چھوڑیا اپنی آئی ٹی پر کہ فیصلہ خلاف آئی گیا. وہ جس نے دوستاں جواب دیتا کہ جی نہیں انگریزی اچھنی تو کسی وکیل کو چلا جا تو اس کو پڑھا کہ کیا فیصلہ. کیونکہ جب اپنی زبانی زیادہ اپنی زبان میں ٹھیک ہے اردو میں گفتگو نہ کری سکنا، پتہ ہے کہ عام کری سکنا ہے لیکن تقریر ہی نہ کری. ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب انہوں نے حکومت پی ٹی آئی کی آئی تو ان کے وزیر اعظم نے افتتاح کیا. اس سے چند روز پہلے میں نے سیسا کے اندر وہاں ریسٹ ہاؤس میں بیٹھ کر پریس کانفرنس بھی کی اور سوشل میڈیا سے بھی خطاب کیا. اس میں جو میں نے ریکارڈ کی روشنی میں صحافیوں کو، پرنٹ میڈیا والوں کو، سوشل میڈیا والے لوگوں کو، جتنے بھی اس تل رکھتے ہیں صحافی برادری سے، میں نے ان کو واضح دکھائی، ساری چیزیں دکھائیں کہ یہ دیکھیں ایک جو گریڈ اسٹیشن ہے کب منظور ہوا ہے. کی طرف ہم آئیں گے. پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ان کی جو ڈگری کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ رائے صاحب کو انگلش آتی نہیں ہے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ ایک بات یہ ہے کہ آپ جو بات کل کی جو اس نے انٹرویو دیا ہے، میں اس کے جواب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. عزت اللہ تعالیٰ کو میں یہ بات بالکل مانتا ہوں، اچھی صحیح بات ہے یہ، لیکن ڈگری کے حوالے سے میرا خیال ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا. چونکہ ہائی کورٹ میں اس کے خلاف جو ریٹ ہوئی وہ رحمان نامی شخص ہے، سینسا کا تعلق ہے، اس نے ریٹ کی تو بعد ازاں میں بھی فریق بننے کی کوشش کی. اس ریٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ چیلنج کی گئی ریٹ میں چیلنج کیا کہ یہ جو شخص ہیں جن کا نام اخلاق نامی، یہ جو ہے یہ ڈگری جو اس کی ہے یا صنعت ہے یہ جعلی ہے، بدقسمتی ہے. ہماری عدالتوں میں کئی سال پڑے رہتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، درست بات ہے کہ جس وقت یہ ڈگری جو ہے وہ اس کا فیصلہ آیا اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ یہ جو ڈگری ہے صنعت ہے یہ بوگس ہے. اچھا اور میری سننے پوری بات بوگس ہے. اور ڈگری جو یہ کراچی سے بورڈ نے تصدیق بھیجی ہے ہائی کورٹ میں. انہوں نے وہاں سے جو چیلنج کی گئی تھی اس کی ڈگری، اس کے جواب میں کراچی بورڈ سے جو اس کی ڈگری تھی اس کو انہوں نے ہائی کورٹ چیلنج کیا. ہائی کورٹ نے پھر جو ہے وہ ریکارڈ منگایا. یہ 2017 کی بات ہے. 2016 میں ڈگری ریکارڈ ہوئی جو اس میں ریٹرننگ افسر کے پاس، پھر الیکشن کمیشن کے پاس گئی، وہ ریکارڈ ہوئی. اس ریکارڈ میں 2017 میں جو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا، جب یہ واضح آ گیا تھا عدالت کے میں کہ یہ ڈگری جعلی ہے، لیکن اس میں فیصلہ نہیں ہوا، ڈیلے ہو گئی. جو ڈسیژن آیا ہے، میں نے نہیں کہا ہے، میں نے کہا ہے نائل ہو گیا ہے. میں نے کہا تھا کہ جو بیان لگا تھا میرے نام سے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ڈگری بوگس اور جعلی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک بندہ جرم کرتا ہے، جب جرم کرتا ہے، مجرم ہے، ملزم ہے، تو جرم کرنے کے بعد جب ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈگری یہ جعلی ہے
تو یقیناً یہ بات ہے، یہ شخص جس نے 420 کیا ہے، 420 کا مطلب ہے فراڈ، اس نے فراڈ کیا ہے۔ فراڈ کس کے ساتھ کیا؟ ہائی کورٹ کے ساتھ فراڈ کیا اس نے، ہائی کورٹ کے ساتھ اس نے فراڈ کیا۔ ابھی ایک عدالت باقی ہے، سپریم کورٹ ہے، چیف الیکشن کمشنر ہے، تو وہ جلدی میں کیا ہوا کہ یہ میں نائل نہیں ہوا ہوں، ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، ہم ٹرائی کر رہے ہیں، عدالت کی اپنی مرضی ہے، ڈسکریشن ہے، ہم تو اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ شخص یہ ڈگری اس کی فراڈ ہے۔ جو فراڈ کرتا ہے وہ کسی ادارے میں، کسی جگہ میں وہ سروس یا سیاست کے اندر کوئی سرٹیفکیٹ دینا چاہے یا دے تو ثابت ہو جائے تو وہ نائل ہو گیا ہے، لیکن نائل نہیں ہوا ہے۔ نائل نہیں ہوا ہے۔ جو ریٹ تھی اس کو اس نے ڈسمس کیا ہے۔ ایک اور چیز بھی اچھا، ہے، اس سے ساتھ ہی ٹھیک، میں اس بات کو، آپ کی بات جو آئے گی میں انشاءاللہ جواب دوں گا نا، مجھے کہنے دے۔ تو بات یہ ہے کہ میرے متعلق جو اس نے بات کی ہے کہ وہ انگلش ہے، میں ران ہوں، کون مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ انگلش نہیں ہے؟ صدار قیوم میٹرک تھا تو پورے ملک چلایا، لیکن بیسک چیز جو تھی میٹرک تھی، وہ اس میں چودھری مدر بھی تھا میرے مقابلے میں، جو 2011 میں پلوان بشیر بھی تھا، تو یہ دونوں تھے۔ اس نے بھی کاغذ جمع کرائے تھے 2011 میں۔ 2011 میں اس نے انگلینڈ سے کہیں جعلی طور پر کمپنی سے لیٹر جو ہے وہ بنوایا، وہ بھی سفٹیک اس نے پیش کیا۔ کب پیش کیا؟ 2011 میں۔ 2011 میں بھی جب الیکشن ہوئے، چودھری مدر تھا، پلوان بشیر تھا، اور بھی دوست تھے، لیکن اس نے بھی جمع کرائی۔ وہ بھی سفٹیک اس کو ملا، او لیول کا، جو مجھے کہتا ہے انگلش نہیں آتی ہے، او لیول کا سفٹیک اس نے لیا۔ پھر 16 میں اس نے میٹرک کا سفٹیک جو ہے وہ لیا۔ اب بتائیں، آزاد کشمیر پاکستان میں، دنیا میں جو ہے، جو تعلیم ہے، اس کے لیے ایک سفٹیک چاہیے، ایک اسی سند چاہیے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 2 سنتیں کہاں سے آپ نے لائی ہیں؟ اس سے بڑا فراڈ کیا کہ 2 سنتیں اس کے پاس تھے، اور دونوں میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ میں اس کو بتاؤں گا آگے چل کر، میں اس کو کہتا ہوں، بتاؤں گا تم نے 2 سنتیں کدھر سے لائی ہیں، یہ تم بیان دو تو تم ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ یہ مجھے بتا دیں کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں وہ کس حساب سے جو ہے نائل ہوں گے؟ ایک تو شک جو تھی میٹرک کی شک، وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ فرض کریں جی، میرا کیس آج پیش ہوتا ہے، عدالت میں 7 سال ہو جاتے ہیں، کیس کا ڈیسائیڈ نہیں کرتے، وہ ذمہ دار کون ہے؟ مطلب دھوکہ دہی کے زمرے میں آئیں گے وہ دھوکہ دہی کے زمرے میں آئے گا، اس کے ساتھ بڑے کیس بنیں گے۔ میں کہتا ہوں ڈڈیار، گریٹ ٹرانزیکشن سینسا، واٹر سپلائی سینسا، اور ڈی ایچ کا کوٹلی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا 250 بیڈ کا میں نے اضافہ کرایا، بجٹ میں رکھایا تھا، پتہ ہی نہیں کدھر گیا، ابھی تک کام نہیں شروع ہوا، پیسے بھی رکھوائے تھے۔ تو میں کہتا ہوں یہ میرے منصوبے ہیں سارے جو چل رہے ہیں، تو میں گھٹ باتیں کرتا ہے۔